أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہ لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہن اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا
سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے مجھے دوبارہ زندہ کھڑا کیا جائے گا سلام ہی سلام ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 33۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، رمضان المبارک سے قبل ہی الحمدللہ سورہ مریم کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورہ مریم کی ابتدا میں تمہیدی طور پر ایک واقعہ بیان کیا گیا حضرت زکریا کا، جو 100 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی 98 سال کی تھی۔ اس عمر میں اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور انہوں نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی تھی جب وہ حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہیں اور بیت المقدس میں ذمہ داران میں سے شامل تھے۔ چنانچہ جب حضرت مریم کو بیت المقدس کے اندر عبادت کے لیے وقف کیا گیا تو اس وقت ان کی کفالت کی ذمہ داری رشتہ داری کی بنیاد کے پر حضرت زکریا کو دی۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس جب وہ گئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ بے موسم پھل، یعنی جس پھل کا موسم نہیں ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت زکریا نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ مجھے عنایت کر رہا ہے۔ تب حضرت زکریا کے دل میں یہ بات آئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے پر قادر ہے کہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو انسانی زندگی میں اولاد بھی دراصل اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہوتا ہے، تو اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے کیوں نہیں نواز سکتا؟ چنانچہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا، اور ہاتھوں کو پھیلانے کے بعد اللہ نے حضرت یحییٰ کی بشارت انہیں عطا کی۔ سوچئے کتنا لمبا پیریڈ ہے، 100 سال سے زیادہ کا مرحلہ بیت گیا، اللہ نے اولاد نہیں دی، لیکن کوئی نامرادی اور کسی قسم کا شکوہ شکایت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدظنی نہیں کہ اللہ نے اتنی عمر ہونے کے باوجود مجھے اولاد نہیں دی، جبکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے اتنے بڑے مقام کے پر مجھ کو رکھا ہے۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کی زندگی میں مختلف قسم کی آزمائشیں رکھتا ہے۔ ابھی اس سے قبل جو سورہ ہمارے سامنے گزری سورہ کہف، اس میں 4 اہم واقعات بیان کیے گئے۔ ایک اصحاب کہف کا تھا جس میں ایمان کی آزمائش سے متعلق واقعے کو بیان کیا گیا کہ ہماری اپنی زندگی میں ایمان کی بنیاد کے پر آزمایا جا سکتا ہے، ایمان کی بنیاد کے پر آزمائشیں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد 2 دوستوں کا تذکرہ، ایک کافر تھا، اللہ نے اسے بڑا نوازا، اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ تھا جو مسلمان ہے، نادار ہے، اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، وہ اسے اپنے دوست کو سمجھا رہا ہے۔ یہاں پر مال کی آزمائش تھی، اللہ نے مال دے کر ایک کو آزمایا اور دوسرے کو مال سے محروم رکھ کے آزمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ جس میں علم کی آزمائش تھی، یعنی وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو عطا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا کیا۔ علم تکوینی، کائنات سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کہ اللہ تو نے میرے مقابلے میں اسے کیوں عطا کر دیا، میں نبی ہوں، نبی ہونے کے بعد مجھے معلوم نہیں، انہیں کیسے معلوم؟ کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں۔ اور اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ نے جنہیں دنیا میں حکومت عطا کی، یعنی حکومت ایک آزمائش، اللہ نے انہیں بندوں کے تعلق سے کہا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ ذوالقرنین یا تو تم ان لوگوں کو سزا دو، ان لوگوں کے جرم کی جو شرک، بدعات، خرافات، اللہ کے دین کو ٹھکرا کر یہ کام کر رہے،
یا تو کوئی اچھا راستہ اختیار کرو، وہی بہتر راستہ جن سے ان لوگوں کی اصلاح بھی ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے پر کوئی ظلم اور زیادتی بھی نہ ہو، بہتر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ وہاں حکومت کی آزمائش تھی۔ حضرت زکریا کی زندگی میں اولاد نہیں ہونے کی بنیاد کے پر آزمائش تھی۔ 100 سال سے زیادہ کا مرحلہ بیت گیا، اب اللہ نے انہیں آزمائش رب میں رکھا، لیکن پیریڈ ختم ہوا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے انتہائی پیارا بچہ عطا کیا، اور بچہ بھی ایسا کہ اس نام کا بچہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن نے کہا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس نام کا کوئی بچہ اس سے پہلے نہیں دیا کسی کو۔ اب اس کے بعد جو واقعہ ہے حضرت مریم کا ہے۔ حضرت مریم کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے اور یہ عورت ذات سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت زکریا کی زندگی میں اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے آزمائش تھی، حضرت مریم کی زندگی میں اولاد کے ہونے کی بنیاد پر آزمائش ہوئی۔ دونوں میں بالکل تفاوت ہے، دونوں ایک دوسرے کے بالکل ضد ہیں۔ حضرت زکریا کی زندگی میں آزمائش اولاد کے نہ ہونے کی بنیاد پر، اور حضرت مریم کی زندگی میں آزمائش اولاد کے ہونے کی بنیاد پر۔ تو آزمائشیں چلتی رہتی ہیں، اللہ کسی کو عطا کر کے، کسی کو محروم کر کے، کسی کو علم دے کر، کسی کو جاہل بنا کر، اللہ کسی کو عزت دے کر، کسی کو ذلیل کر کے آزماتا ہے۔ آزمائشیں ہر کسی کی جدا جدا ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے اس کو آزمایا جا رہا ہے مجھے نہیں آزمایا جا رہا ہے، ہر کسی کی آزمائش ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو اولاد کے تئیں آپ کی آزمائش، آپ اگر اولاد ہیں تو باپ کے تئیں آپ کو آزمایا جا رہا ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ، آزمائش ہے ہر کسی کی لگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آزمائش سے جدا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آزمائشیں ایمان کے بقدر آتی ہیں، یعنی جس کے ایمان کا لیول جتنا اونچا ہوگا اتنی بڑی آزمائش کے اندر اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پر کوئی آزمائش ہی نہیں بلکہ ہم بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کا ٹینشن نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ایمان کا معیار ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ تم کو آزمائے۔ آزمایا ان لوگوں کو جاتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ انبیاء کرام کی زندگی کے واقعات سب سے زیادہ آزمائشوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی زندگی دیکھ لیجئے، جگہ جگہ کے پر آزمائش، بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، اولاد نہیں ہے اولاد مل گئی تب بھی آزمائش، ہر جگہ آپ کو آزمائشیں ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، آزمائش جتنی بڑی ہوگی اللہ کی طرف سے اجر اتنا بڑا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا موٹا امتحان دیا اور آپ کو بہت بڑی ڈگری دے دی گئی، نہیں، جتنی بڑی آزمائش ہوگی، امتحان جتنا بڑا ہوگا، ڈگری اتنی بڑی ملے گی۔ تو یاد رکھیے جتنی بڑی آزمائش کے اندر دنیا کے اندر اللہ نے مبتلا کیا ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بہت بڑا ایگزام دے رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اتنی بڑی ڈگری ملنے والی ہے۔ حضرت مریم ان کے تعلق سے جیسا کہ سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا کہ ان کے والد عمران انہوں نے نذر مانی کہ میرے یہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گا، وہ صرف عبادت کرے گی۔ اب اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، اور اولاد بھی حضرت مریم کا مطلب ہوتا ہے بلند بالا، باعزت۔ اب اللہ نے انہیں اولاد عطا کی اور وہ بھی لڑکی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی ہے، جبکہ بیت المقدس کے لیے لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا عبادت کے لیے۔ اب چونکہ انہوں نے نذر مان لی تھی، اس بنیاد کے پر انہیں وہاں پر وقف کرنا تھا۔ چنانچہ جب حضرت مریم بڑی ہو گئی، چنانچہ انہیں بیت المقدس میں عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا اور ان کے لیے ایک الگ حجرہ بنا دیا گیا۔ وہ عبادت کرتی تھیں۔ حضرت زکریا ان کے خالو تھے، ان کی کفالت کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ اور اسی دوران کا معاملہ ہے جس کو یہاں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور اس طرح کے واقعات کے بیان کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کتنی آزمائشیں آئی۔ مکہ کی پوری زندگی 13 سالہ آزمائشوں سے بھری ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ آئے تو سکون نہیں تھا، بلکہ یہاں پر تو ہر طرف سے خطرات تھے۔
مکہ میں تو ایسا تھا کہ جو سامنے کے دشمن ہیں وہی لوگ تھے. مدینہ آنے کے بعد مکہ کے جو مخالفین تھے، دشمن تھے، وہ اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں، ان کی دشمنیاں ختم نہیں ہوئی. مدینہ آنے کے بعد منافقین پیدا ہو گئے، یعنی جو آپ کے درمیان رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کے دشمن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تعلق سے دشمنوں کو خبرگیری کیا کرتے تھے. جاسوسیاں، مسلمانوں کے تعلق سے پوری رپورٹ بیان کی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، ساری خبرگیری یہ منافقین دشمنوں تک پہنچاتے تھے. اس کے بعد اطراف میں 3 بڑے قبیلے جو کہ یہود کے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 بڑے مخالفین جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم اہل ایمان کا سب سے شدید ترین دشمن یہود کو پاؤ گے. اور اطراف کے قبیلے تھے، یعنی دشمنوں کے نرگے میں آپ گرے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری آزمائشوں کے ساتھ، جب کہ شیخ عبد الرحمن کیلانی رحم اللہ کی تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو نبوت کا 23 سالہ دور تھا، 23 سال میں آپ کے پر 24 مرتبہ جان لیوا حملے ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی. آپ کو کبھی زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر چکی کا پاٹ پھینک کر مارنے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا. کبھی آپ کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی. اصحاب کرام جو آپ کے انتہائی مخلص ساتھی تھے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ہر طریقے سے نشانہ بنایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. قرآن اس کے تعلق سے بیان کرتا ہے وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، ہم آپ کے سامنے رسولوں کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کے دل میں اس طرح کی آزمائشوں کی بنیاد کے پر جو خیالات وسوسے آتے ہیں اور جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. یہ تمام اہل ایمان کے لیے ہے، انبیاء اور رسول کے اس پیغام کے تناظر میں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس اس سلسلے میں حق آ گیا جو مومنوں کے لیے باعث نصیحت اور یاد دہانی ہے. تو حضرت مریم کے تعلق سے یہاں قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کے تعلق سے واقعہ بیان کیجئے جب وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں. اب یہاں حضرت مریم مشرقی جانب کب آئی؟ یعنی وہ بیت المقدس سے باہر تھیں، مسجد کے باہر. یہ شریعت جو کہ ہمیں عطا کی گئی ہے، جو شرعی قانون ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، یہی قانون در اصل ان لوگوں کے لیے بھی تھا. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت مریم اس وقت ماہواری کے پیریڈ سے گزر رہی تھیں اور وہ مسجد کے علاوہ حجرے کے اندر موجود تھیں. وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وہاں آ کر موجود ہوئے. حضرت مریم کے لیے بات انتہائی حیرتناک تھی. اسی چیز کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ پردے میں وہاں پر لوگ علیحدہ ہو کر موجود تھی، وہاں پر ہم نے اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہو گیا. تو حضرت مریم فوراً کہنے لگی کہ میں رحمان کی پناہ تجھ سے چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب فرشتے آئے تھے، جب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے پر عذاب کے لیے آئے، انسانی شکل میں تھے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو نہیں پہچان پائے کہ فرشتے ہیں. جب ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا رکھا اور ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا، تب انہیں معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، ورنہ نبی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں تو یہ فرشتے ہی ہیں یا تو انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی خوبصورت صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے اور دین اور شریعت کی باتوں کو بیان کر کے چلے جاتے. عام لوگوں کو لگتا کہ یہ دہیہ کلبی ہیں، حالانکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوا کرتے تھے.
تو یہاں پر بھی حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور کہا مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جب کہ آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں، یعنی میں کسی مرد سے تعلق نہیں قائم کی ہوں اور نہ ہی میں بدکار ہوں، ممکن ہی نہیں ہے جب میرا نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی میرے کسی سے ناجائز تعلقات ہیں تو مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فوری طور پر حضرت مریم نے اعتراض کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ قال كذلك قال ربك هو علي هين، بات تو ایسی ہی ہے، یعنی جو کہہ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، اور یہ تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے کہ بغیر کسی مرد کے تمہیں اولاد عطا کرے۔ اسے قبل اکثر میں بیان کرتے رہا ہوں کہ انسانی تخلیق کے 4 طریقے ہیں۔ ایک تو بغیر ماں اور باپ کے، جیسا کہ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، اور ایک ہے بغیر ماں کے، جیسا کہ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی ان کی ماں نہیں ہے، باپ یعنی حضرت آدم ہے، انہی کی بائیں فسلی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ اور ایک ہے بغیر باپ کے، یعنی ماں ہے باپ موجود نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اور چوتھا عام طریقہ ہے جو انسانی زندگی میں مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی تمہیں بغیر شادی بغیر مرد کے شوہر کے اللہ اولاد کیوں عطا کر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ بیان کی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی معجزہ ہوگا، اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی خاص رحمت بھی ہے، اس لیے کہ اس بنیاد کے پر حضرت مریم ایک نبی کی ماں بننے جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ انہیں ایک نبی کی ماں بنا رہا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ کی رحمت ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، اللہ نے تقدیر کے اندر ایسا لکھا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب حضرت مریم کو حمل قرار پایا، حضرت جبرائیل نے ان کے دامن میں پھونکا جس کی بنیاد کے پر وہ حاملہ ہو گئی، اور جب درد ذی یعنی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ ایک دور مکان میں چلی گئی۔ اب وہاں جانے کے بعد جب درد ذی پیدا ہوا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا، تو ایک کھجور کے درخت کے پاس گئی، اور وہاں جانے کے بعد یقینی بات ہے زندگی کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ لوگوں کو کیا جواب دے گی، خاندان والوں کو، پوری قوم کو، پورے سماج کو کیا جواب دے گی کہ بغیر شادی کے میرے یہاں پر اولاد کیسے پیدا ہو گئی جب کہ میں تو اللہ کی عبادت گزار بندی ہوں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ تو وہاں جانے کے بعد وہ کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل هذا او كنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یعنی کسی کو میرے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ میں کون تھی۔ یقیناً بات ہے کہ آزمائش کا جو پیریڈ ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے، اور ایک عورت ذات کے پر اتنا بڑا امتحان، ایسے میں لوگ اپنی زبان سے باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ باتیں خلاف تقدیر شکوہ نہیں ہیں، بلکہ حالات کے تقاضے کی بنیاد کے پر جو زبان سے بے قراری اور حالات کے تقاضے کی بنیاد کے پر نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بڑی مصیبت آزمائش کے اندر گرفتار ہو گیا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیماری، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس سے انتہائی پریشان ہوتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، کنٹینیو بیماری چل رہی ہے، اس کی بنیاد کے پر وہ حیران ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر یہ کہ مجھے موت آ جائے۔ یا تو انسانی زندگی کے اندر آزمائشیں کبھی اتنی سخت ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اس سے بہتر موت ہے، تو یہ انسان کے پر آنے والی تکالیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصاب، کہ کوئی بھی شخص اس کے پر جو آزمائش جو تکلیف آئی ہے اس کی بنیاد کے پر موت کی تمنا نہ کرے۔
فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اور اگر اس کو کہنا ہی ہے، انتہائی تکلیف دہ امر ہے، تو اسے اتنا کہنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اللہ مجھے زندگی اتنی ہی دے، اتنے ہی وقت کے لیے دے جب تک کہ زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت دنیا سے اٹھا لے جب میرا دنیا سے اٹھ جانا، وفات پا جانا بہتر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ انسان اپنی زندگی کی تکالیف کی بنیاد پر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ اللہ اگر آزمائش میں ڈالے ہوئے ہے تو یہ بھی اس کی تقدیر ہے، اور اللہ کسی کو بھی اس سے طاقت سے زیادہ بوجھ اور مکلف نہیں بناتا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ کسی بڑے مقام کے پر لے جانے کے لیے بڑی آزمائشوں کو مسلط کرتا ہے۔ چنانچہ وہاں پر جب وہ پہنچی اور یہ کہنے لگی تو اسی کھجور کے درخت کے نیچے سے آواز آئی، انہیں آواز دی گئی، فناداها من تحتها، اتنے میں انہیں نیچے سے آواز دی گئی کہ اللہ تحزنی، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ معجزے کی یہ کیفیت انسان کے دل کو مضبوط اور پختہ کرتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایسے موقعوں کے بارے میں قرآن مجید ایک بہت پیاری بات کہتا ہے۔ سورہ نحل کے اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تکالیف جو انسانی زندگی کے اندر آتی ہے، اس کے بارے میں فلا تحزن، غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلا تک فی ضیق مما یمکرون، لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فکر و زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے کہا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی خاطر اللہ کے لیے صبر اختیار کرو، وَلَا تَحْزَنْ، غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے یہ آزمائش تمہاری اپنی طاقت کے مطابق تمہارے پر مسلط کی ہے۔ اب اللہ نے جب یہ آزمائش رکھی ہے تو اللہ کی اس آزمائش کو قبول کرنا چاہیے، اور لوگوں کی سازشوں سے، بہتان تراشیوں سے، الزامات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تک فی ضیق مما یمکرون، جو سازش کر رہے ہیں اس سے غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، مکاروں کے ساتھ اور اس طرح کی سازشیں رچنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں کہا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے جو سازشیں رچتے ہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم کو اللہ نے کہا، وہاں آواز دی گئی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَ، کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ کھجور کا درخت انتہائی مضبوط ہوتا ہے، اگر کوئی پہلوان بھی پکڑ کر اس کو ہلائے تو وہ ہلے گا نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا کرو۔ اس کے بعد اللہ نتیجہ ظاہر کرتا ہے، اپنی طاقت اپنی بساط پر اللہ کا حکم ہے کرو۔ اور جیسے انہوں نے گرایا، فوری طور کے پر تازہ رطب، کھجوروں کے اندر جو رطب ہوتی ہے انتہائی لذیذ اور مہنگی کھجور ہوتی ہے، اللہ نے انعام کے طور کے پر وہ چیزیں ان کو عطا کی، رطب انہیں عطا کی، فوری طور کے پر کھجوریں گری، اور اللہ نے حکم دیا پانی پیو، کھجور کھاؤ۔ اور جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا اس بچے کو لے جا کر اپنی قوم کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ اب وہاں جانے کے بعد سوالات تو بہت اٹھیں گے، جتنا منہ اتنی باتیں ہوگی، تو اللہ نے ان کے لیے ایک اور انتظام کر دیا، کہا وہاں جانے کے بعد تمہیں صرف اتنا کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہ روزہ کون سا تھا؟ خاموشی کا، لیکن یہ ہماری اپنی شریعت کے اندر منع ہے، ہمیں خاموشی کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، اللہ نے ان کو اجازت دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب جب یہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر پہنچی، لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے اور کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے،
اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یعنی ماں اور باپ کے اخلاق و کردار کے اثرات بچوں کے پر عمومی طور کے پر پڑتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو، اس کے لیے ہمیں خود نیک بننا ہوگا۔ عمومی طور کے پر آپ یہ چیز دیکھیے گا، ماں باپ کی تربیت کے اثرات اپنے بچوں کے پر پڑتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب۔ لوگوں نے کہا کہ اس بچے سے جو گود میں ہے، ابھی چند دنوں کا ہے، جو ایک لفظ نہیں کہہ سکتا، ہم اس سے بات کیسے کریں؟ تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے پیغمبر بنایا۔ جن چند بچوں نے گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں باتیں کی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ یہ اللہ پارسائی کا انتظام کرتا ہے، لیکن جو ماں نے اتنا بڑا انتظام ہونے کے بعد بھی آج دیکھیے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے ہیں، جبکہ ان کی سچائی، ان کی حقیقت اللہ نے قرآن مجید میں تورات کے اندر بیان کی، انجیل کے اندر ہے، اس کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی جس کو نہیں ماننا ہے تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کو بھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ اس کو نہیں ماننا ہے۔ یہ معاملہ یہود کا ہے اور تمام منکرین کا یہی معاملہ ہے۔ نہیں ماننا ہے تو آپ کتنے بھی دلائل ان لوگوں کے سامنے رکھیے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ایک مریم ہے، ان کے پر الزام نعوذ باللہ کہ یہ دراصل معجزانہ طور کے پر نہیں، بلکہ یوسف نجار نام کا ایک شخص تھا، نعوذ باللہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بنیاد کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ یہود کی طرف سے الزامات آج بھی قائم ہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر، جبکہ ان کی صداقت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر دلائل ہیں، انجیل کے اندر بھی، اور اتنی بڑی دلیل یہاں پر ہے، سارے لوگوں کے سامنے بچہ بول اٹھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ مجھے نبی بنایا ہے۔ جب لوگوں نے ساری چیزیں دیکھی اور وہ کہنے لگے اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جب تک رہوں گا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے اور میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں، اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اللہ میری پیدائش کے دن، میری موت کے وقت، جس دن دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن، ہر جگہ سلامتی ہی سلامتی رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ایک طبقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کو مورد الزام کہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے۔ اس میں عیسائی بھی ہیں اور دنیا کے تمام مسلمان قیامت تک کے آنے والے۔ ان کے مقابلے میں دیکھیے تھوڑا سا ایک طبقہ ہے جو ان کو نہیں مانتا، تو ان کے نہیں ماننے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور حضرت مریم کی پاک دامنی کے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انکار ہوتا ہے، انکار کرنے کی بنیاد کے پر حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ بہتان اور الزامات کی بنیاد کے پر یہ نہیں کہ سچائی کو تبدیل کر دیا جائے، یہ چیز قرآن ان واقعات کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا۔ ابھی ان کے تعلق سے کچھ اور تفسیریں ہیں جو قرآن مجید نے آگے کے آیات کے اندر بیان کیے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے جو عبرت اور ایمان کے پر ثابت قدمی کے اسباق ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ان اسباق کو سمجھ کر ایمان اور امتحان کی گھڑیوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔